الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد برادران عزیز محترم، ذی الحج کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں اور جیسا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو عبادت سب سے زیادہ واجب ہے، اور فرمایا کہ انسان روزہ رکھے تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان رات کو عبادت کرے، قیام کرے تو لیلۃ القدر کے قیام کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ بڑے مبارک ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیوں کا کچھ حصہ ہم اس میں کما لیں۔ روزہ 10-9 دن رکھنا مشکل ہو تو چلو 1-2 دن رکھ لیں، رات کو زیادہ قیام نہیں کر سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا کہ عشاء جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو بھی رات کے قیام کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو بھائی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے انسان اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو یہ کوئی بھی شکل اختیار کرے عبادت کی تو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ پورا اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ جو آگے کے چند ایام ہیں اس میں 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو عرفے کا روزہ، نویں تاریخ کا روزہ، نویں تاریخ ہمارے یہاں آ رہی ہے منگل کو، بدھ کو عید ہے انشاءاللہ، تو منگل کو 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس مرتبہ یہاں بھی یوم عرفہ منگل کو ہے، اور جو حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان کے ہاں بھی یوم عرفہ جو ہے وہ منگل کا ہے، تو پوری دنیا میں تقریباً منگل کا دن یہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو 9 دنوں کے روزے کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر 9 دن روزہ رکھنا مشکل ہے تو کم سے کم انسان عرفہ کے روزے کا اہتمام کرے۔ ہر رات تہجد پڑھنا مشکل ہے تو کم سے کم 10ویں ذی الحج کی یعنی مکہ اور بدھ کی درمیانی رات، عید کی رات ہے، چاند رات ہے، آپ اس رات کم سے کم تہجد پڑھ لیں، وہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو جتنا انسان کر سکتا ہے اس کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ 9 دن نہیں کر سکتا تو چلو عرفے کا روزہ رکھے، 1 دن تو انسان اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے نا ساری جھنجھٹوں سے، سارے دھندوں سے۔ 9 دن نہیں کر سکتا چلو 1 دن کر لیں، آپ خود بھی روزہ رکھیں، تمام کو بھی روزے کا اہتمام کروائیں تو انشاءاللہ سب کے لیے روزہ آسان ہو جائے۔ اور وہ چاند رات ہے، عید کی رات، وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں،
تو اس رات کم سے کم عبادت کا انسان اہتمام کرے. تو پہلا کام 9 ذی الحج یعنی عرفے کے روزے کا ہے، اس کی خاص فضیلت ہے. لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اسے صغیرہ گناہ مراد ہے. صغائر مراد ہے یعنی ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں 2 طرح کے گناہ ہیں. کچھ گناہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں. کچھ گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، بڑے گناہ کہلاتے ہیں. جھوٹ بولنا یعنی اب کیا علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ کون سا گناہ صغیرہ کون سا کبیرہ. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، کبھی موقع ہوگا عرض کروں گا. آپ کی آسانی کے لیے اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں یا احادیث میں وعید آئی ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. یہ سب سے راجح بات کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث میں وعیدیں آئی ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے. اور جو گناہ اس درجے کا گناہ تو نہیں ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ ان بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہے. وہ صغیرہ گناہ ہے. اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا اذیت پہنچانا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ روزہ رکھنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے بہانے سے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہیں وہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب انسان ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما. اور پھر وہ گناہ کے جن میں کسی بندے کا حق ضائع کیا ہوا وہ توبہ سے بھی معاف ہوتے جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے اور قرضہ لیا 1,00,000 2 لاکھ روپے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ قرض دے کے، لوگ کہتے ہیں نا قرض حسنہ. قرض حسنہ کا مطلب شریعت کی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا قرض جو صرف ثواب کی خاطر دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ آپ چارج نہ کریں، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. آپ کے ساتھ نیکی والا قرض. لوگ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ قرض لے لو پھر ہنستے رہو کہ جب بھی وہ ملے مسکرا کے ملیے، ہاں بھائی دے دو اور آپ لے کے پھر رہے. تو یہ ہنسنے والا قرض جو آپ نے کسی کا اگر خدا نخواستہ لیا ہے اور ادا نہیں کر رہے، یہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتا جب تک کہ جس کا قرض ہے وہ یا تو آپ ادا نہ کریں یا وہ معاف نہ کریں. آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک آپ اس سے تکلیف کی معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ کیا معافی نہیں دیں گے. آپ بھائی ہیں، آپ کے بہنوں کی میراث پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ گناہ بھی توبہ سے نہیں معاف ہوتا کہ آپ جو ہے وہ حج پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، عرفات کے میدان میں گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اپنا سارا حق معاف فرما دیں گے. لیکن الا المظالم، یہ جو آپس میں ایک دوسرے پہ تم نے ظلم کیا ہے، ایک دوسرے کا حق دبایا ہے، یہ حق اس وقت تک نہیں معاف ہوگا جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کرے یا وہ معاف نہ کرے. اتنا سنگین معاملہ ہے اس کا. اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کو ہمیں عذاب دے کر کیا کرنا. وہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. آپ نے اس کی کوئی حق تلفی کی، اس کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لی، وہ معاف کر دے. لیکن جو بندے کا حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میرا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارا اور اس بندے کا معاملہ ہے. یا تو اس کا حق ادا کر دو یا اس کو راضی کر دو، دونوں میں سے کوئی ایک کام کر دو، اس سے معافی مانگ لو یا حق ادا کر دو تو میں بھی معاف کر دوں گا. لیکن بندے کا حق اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا. اس لیے جتنی فضیلتیں آپ سنتے ہیں نا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، پچھلے سال کے بھی معاف، اگلے سال کے بھی معاف، اس سے یہ مت سمجھیے کہ عرفے کا روزہ رکھ لیا تو سارے قرضے معاف، ساری لائبلٹی زیرو. کوئی لائبلٹی زیرو نہیں. وہ لائبلٹی آپ کی لائبلٹی ہے، اس کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن پھر کوئی انسان کسی کو معاف نہیں کرے. جب قیامت کے دن نیکیوں کی ضرورت ہوگی
تو اگر فرض کیجئے کہ کسی نے میرا حق مارا ہے اور قیامت کے دن جب مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے تو میں کیسے کسی کو معاف کروں؟ وہ تو وہ دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا کہ کوئی نیکی کا سوال نہ کرے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا کہ آج کہیں کوئی مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے کہ آج میں کسی کو نیکی نہیں دوں گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دیکھو، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے۔ جو بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، نہیں کر سکتے تو اس کا پاؤں پکڑ کے اسے معافی مانگیں کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے تمہارا حق، تو مجھے معاف کر دو اللہ کے بس۔ وہ معاف کر دے گا، اللہ بھی معاف فرما دے گا، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی ادائیگی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام میں تکبیرات تشریف کی بڑی اہمیت ہے، اور 9 ذی الحج کی صبح سے 13 ذی الحج کے عصر تک ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریف پڑھنا مرد اور عورت ہر ایک پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ نہ پڑھنے کی صورت میں انسان گناہ گار ہوگا۔ 9 تاریخ ہمارے یہاں منگل کے دن ہے، تو منگل کے دن فجر کی نماز سے عید کے چوتھے دن عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے، تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور مردوں پہ بھی واجب ہے، خواتین پہ بھی واجب ہے کہ بھائی ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پہ اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو بھول جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جہاں نماز پڑھتی ہے وہ عام طور پہ خواتین جائے نماز کے اوپر لکھ کے لگا لیتی ہے، جس جائے نماز پہ نماز پڑھتی ہے نا اس پہ پرچہ لکھ کے لگا لیتی ہے، تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ بھائی تکبیر تشریف جب وہاں پہ پڑھنی ہے، تو اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے۔ آج بھی افضل ترین ذکر چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میدان عرفات میں سب سے افضل کلمہ یہ چوتھا کلمہ۔ عرفے کے دن بہت سے دعائیں ہیں، حدیث میں آئی ہے، آپ دعائیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے یہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس ذکر کا اہتمام کریں، ہم آج بھی کریں، روزانہ پڑھیں، جب چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام جو ان دنوں ہمیں کرنا ہے وہ قربانی کا فریضہ انجام دینا۔ یہ قربانی اللہ رب العزت نے صرف ہماری شریعت میں نہیں رکھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آتی ہے۔ یعنی قربانی کا تصور حضرت آدم علیہ السلام کی آپ سے۔ آپ نے سورہ مائدہ میں آیت پڑھی ہوگی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آپ انہیں قصہ سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو اس نے کہا جواب دیا کہ دیکھو جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے نا اللہ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا، تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا واقعہ بیان کیا کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک معاملے میں جھگڑا ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھائی تم دونوں اپنی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کرو۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا
کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اسے جلا دیتے، یہ علامت ہوتی تھی کہ آپ قربانی قبول ہو۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، تو آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اس کا مطلب یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ صحیح ہے۔ اس پر قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ بھائی قربانی تو اللہ اس کی قبول کرتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرے اللہ اس کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ میری ہوگی قربانی قبول، تمہاری نہیں ہوگی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی طرح صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حدینا ذاکر، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ قال بكل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھیڑ کے خون تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا اگر میں کوئی آدمی بھیڑ کو قربانی کرے تو کیا اس پر بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فسد بھی آقا صلی اللہ، بھیڑ کے بھی ہر خون کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ کتنی عظیم عبادت ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، اللہ ہر مال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، آپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ فیل ہو جائے گی کہ ایک جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اللہ کتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اللہ ہمیں یہ نیکی عطا فرمائے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اسی طرح ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین مصححین، ہجرت کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی فرماتے، 10 سال رہے، ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ اور یہاں تک تاکید ہے کہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو قربانی کرنے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس وسعت ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان دنوں میں جو عید کے 3 دن ہیں، سب سے افضل عمل قربانی کا عمل، اور یہ جو قربانی کا واجب ہے یہ صدقہ کرنے سے نہیں ادا ہوگا۔ بچیوں کا رشتہ، بچیوں کو جہیز دینے سے یہ ادا نہیں ہوگا۔ ان دنوں لوگوں میں یہ جذبات بڑے ابھرتے ہیں، جب قربانی کرتے ہیں نا، ایک جانور آ رہا ہے 5 لاکھ کا 6 لاکھ کا جانور آ رہا ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی بہت مہنگا جانور لے کے آیا، تو آج کل کے جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لاکھوں روپے ہر آدمی نالی میں بہا لو، نعوذ باللہ من ذالک، لاکھوں روپے ہر آدمی نالی میں بہا رہا ہے، خون بہ رہا ہے نالیوں، اربوں روپے قربانی پہ خرچ کرتی ہے۔ اس قوم کے اوپر اربوں روپے خرچ کرتے تو نہ جانے کیا سے قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ان 3 دنوں میں قربانی کا راستہ مقرر کیا ہے تو ہم یہی راستہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس
لن ينال اللہ لكل امة جعلنا منسكا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے 17ویں پارے میں لكل امة جعلنا منسكا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ اور پھر اس کی تفصیل میں ہے کہ جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرو، یہ ہے قربانی۔ سورہ انبیاء میں سورہ حج میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ تو ہمارے اللہ نے ہمیں قربانی کے لیے طریقہ بتایا ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے لیے قربانی کرو، جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو ہم اللہ کا قرب اسی طریقے سے حاصل کریں۔ اور یہ 3 دن گزر جائیں گے تو 3 دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا یہ کوئی باعث قربت ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ یہ سکھانا چاہتے ہیں ہمیں کہ دیکھو میری مان کر زندگی گزارو۔ آپ حج یہ ابھی حاجی جانے کے نام 7 تاریخ کو 8 سے مینا میں قیام فرمائیں گے، بیت اللہ چھوڑ دیں گے۔ بیت اللہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ میں مینا کے ایام میں مینا میں وقت ہی گزاروں گا، میں بیت اللہ میں جا کے وقت گزاروں گا، تو اس کو 1 لاکھ کیا 1 نیکی کا ثواب ملے گا۔ 9 تاریخ کو سارے عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ ایک آدمی کہے کہ 9 تاریخ کے بجائے آج میں عرفات کے میدان سے ہوا، بھئی 9 تاریخ کو تو بڑا رش ہوگا نا، تو میں آج چلے جاتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک مغرب تک جو ہے میں وقوف عرفہ آج عرفات کے میدان میں کر لیتا ہوں، اور 9 تاریخ میں بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہوں گا۔ آپ بتائیے اس کا حج ہوگا؟ اس کا حج نہیں ہوگا۔ وجہ یہ کہ اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دیکھو میری مان کر زندگی گزارو گے تو یہ زندگی ہے، اپنی مرضی کی اپنی خواہش کی زندگی گزارو گے تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ بیت اللہ میں اگر 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے تو میں نے رکھا ہے نا یہ اجر، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اجر ہم نے رکھا ہے 1 لاکھ کا ثواب، تو جب ہم کہیں گے اس وقت 1 لاکھ کا اجر ملے گا، جب نہیں کہیں گے نہیں ملے۔ وقوف عرفہ ہم نے 9 تاریخ کو رکھا ہے، تو وقوف عرفہ 9 کو کرو گے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن کوئی آدمی جا کے آج وقوف عرفہ کر لے، عرفات کے میدان میں جا کے خیمہ گاڑ میں بیٹھ جائے، تو آج ایک بھیڑے کا ثواب ہے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں میں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قربانی مقرر کی، تو لہذا یہاں پہ اللہ کا قرب قربانی کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم۔ 10 تاریخ کو ایام نحر ہے، یعنی 10، 11، 12 ان ایام میں کوئی انسان خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ یعنی ان 3 ایام میں اللہ کو سب سے محبوب قربانی کا خون بہانا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آپ قربانی کرو گے إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَسْفَارِهَا۔ جب تم جانور قربان کرو گے قیامت کے دن یہ جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا کہ یا اللہ یہ اس نے مجھے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے پیش کیا تھا۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ إِلَى اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ وَطِيبُ بِهَا نَفْسًا۔ فرمایا کہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت پہلے حاصل کرتا ہے۔ جب انسان قربانی کرتا ہے زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قرب پہلے حاصل کرتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اللہ کے حبیب کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ قربانی کی جگہ فقیروں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے رسول فرما رہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔
اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ قربانی کی۔ تو میرے بھائی ان ایام میں سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل ہے۔ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کی۔ اور کس پر قربانی ہے؟ یہ دیکھو آج کل 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً آج کل 4.5 لاکھ کے آس پاس ہے، آپ معلوم کر لیجئے گا۔ تو جس شخص کے پاس 4.5 لاکھ روپے کیش ہو یا 4.5 لاکھ روپے کا سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، تو ایسے شخص پر قربانی واجب۔ اور اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اپنی طرف سے قربانی کروں، میری بیوی کے پاس اتنے کا زیور ہے تو اس کی قربانی الگ ہوگی، مالک لڑکا ہے اس کے پاس اتنی مالیت کا کیش ہے یا گولڈ ہے یا کوئی بیچنے کا ساز و سامان ہے اس میں الگ قربانی ہے، اور بچی ہے بالغ ہے اور اس کے پاس اتنے کا سونا ہے نقد رقم ہے کل ملا کے 4.5 لاکھ روپے بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب۔ ہر بالغ شخص جو صاحب وسعت ہو اس پر الگ قربانی۔ یہ جو تصور ہے نا کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دو، کیونکہ حضور نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی، تو میرے بھائی حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ حضور نے 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک فرمایا کہ میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرمائے۔ تو پھر گھر کی کیا خصوصیت ہے؟ پوری امت میں 2 قربانیاں ہو جائیں، ایک آپ اپنی طرف سے کر لیں پوری امت کی طرف سے کر لیں۔ جو بالغ شخص ہے اس پر اپنی قربانی ضروری ہے۔ ہاں نفلی قربانی آپ پوری امت کی طرف سے کر لیں، آپ کر سکتے ہیں، یعنی میں نے اپنی واجب قربانی ادا کر لی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کروں، آپ کر لیجیے، یہ نفلی قربانی ہے۔ مرحوم والدہ کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کر لیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجیے آپ۔ تو جس کی نیت کرنا چاہیں نفلی قربانی میں آپ نفلی قربانی کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی واجب قربانی الگ الگ ادا کرنی ہے۔ اور بکرا یا بکری یہ ایک قربانی ہے۔ گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرہ عن 7 کہ گائے 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کی جا سکتی ہے، بل جزور عن 7 اور اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گائے 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کی جا سکتی ہے اور اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ قربانی کے ایام ہے، جو صاحب وسعت ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، اور پھر جب قربانی کریں آپ تو افضل یہ ہے کہ سارا گوشت فریزر کی نظر نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شروع کے سالوں میں آپ نے قربانی کا گوشت جمع کرنے سے بالکل منع فرما دیا، فرمایا کہ جتنا کھا سکتے کھاؤ، بقیہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا گوشت رکھنے سے، اب اگر تم گوشت جمع کر کے رکھنا چاہو تو بھی رکھ سکتے۔ تو گویا کہ پہلے منع تھا، جب اللہ نے وسعت عطا فرما دی تو اللہ کے حبیب نے اجازت دے دی۔ تو اس لیے قربانی کا گوشت جو ہے ہم جمع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ انسان اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لے، تو اس طرح صدقہ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی 1 گائے 2 گائے 3 گائے، ان دنوں آپ دیکھیں فریزر فریج اور ریفریجریٹر اس کی سیل کتنی بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، بھائی اس کا بکری سے کیا تعلق؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی تعلق ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے جو گائے ذبح کریں گے بکرے ذبح کریں گے ان کو فریز کرنے کے لیے ریفریجریٹر چاہیے، تو دھڑا دھڑ فریزر بھی آ رہے ہیں، ریفریجریٹر بھی آ رہے ہیں، فریج بھی آ رہے ہیں، اور گوشت اس میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی سب کا حق ادا کرو،
اپنے لیے بھی انسان رکھے، آپ خوب کھائیے قربانی کا گوشت، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیے جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان میں بھی قربانی کا گوشت تقسیم کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔